علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ نساء اور آیت نمبر ہے 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ولو ہم شروع کر رہے ہیں ولو، کئی بار آیا ہے اور اس آیت میں پھر دو بار آئے گا۔ تو وہ کے معنی کیا اور لو کے معنی اگرچہ، تو جہاں بھی ایک ساتھ آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ واو یہ بتاتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور لو بتاتا ہے کہ آگے کچھ ہے۔ اب ہمیں سیاق سواق دونوں دیکھنا ہے، آگے تو آئے گا تو پیچھے کیا ہے، اور آیا نا، اور اگرچہ اگر، تو پیچھے گزشتہ درس میں جو تھے انہیں پتہ ہے گزشتہ درس میں یہ ہوا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہے نا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس گزشتہ یہ بیان ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ کون تھے؟ یہود کی بات نہیں ہو رہی تھی، منافقین مدینہ منورہ میں، تو ان کی بات چل رہی ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور فیصلے کہاں لے کے جاتے تھے؟ طاغوت، شیطان، یہود، نصارہ، اور جب اللہ کے رسول ان کے خلاف فیصلہ دیتے تھے تو ناراض ہوتے تھے۔ یہ بات چل رہی تھی، تو منافقین کی بات۔ اچھا، منافقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی منافقین، بھائی کوئی مسلمان نفاق کرتا ہے تو وہ بھی منافق ہے، یعنی اللہ کا رسول فیصلہ دیتا ہے ابھی قرآن حدیث سے ہم قبول نہیں کرتے ہیں، وہ بھی منافق ہے۔ یہ ذہن میں رہے، لوگوں کی توجہ فوراً کیا دوسری طرف نہیں، ہم سب کے لیے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ منافقین جو دعویٰ کرتے تھے، ولو انا، اگر ہم ان پر لکھ دیتے، یعنی فرض کر دیتے، کیا؟ اپنے آپ کو قتل کرو، ایک، دوسرا نکلو اپنے گھروں سے، تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ ما فعلوہ، نہیں کرتے، الا قلیل منہم، مگر ایک چند۔ اچھا، اس کا ترجمہ اس بات میں بھی کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ تو ان میں سے چند ہی اس پر عمل کرتے، لیکن گرامر سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو پرائمری بچہ ہے نا، وہ ایسا کیسا ترجمہ ہوا؟ یہ تو ماں کا ترجمہ ہی نہیں ہوا۔ تو ترجمہ منفی کرو یا اس بات میں کرو، ایک ہی بات ہے، کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اسے اب آگے جو ہے دوسری بات ہے نا، یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ لو جو آیا نا، کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر ایسا حکم دیتے، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب بات کس کی چل رہی ہے؟ منافقین مدینہ کی۔ اب اس طرف نہ جائیں جہاں جو سامری نے بہکایا تھا، وہاں تو حکم ہوا تھا نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو میدان دوسرا تھا، وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن فہمی میں یہ خیال رکھنا چاہیے، امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کبھی ایسا نہیں حکم آیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اگر حکم ہوتا یا گھروں سے نکل جاؤ، اگر تو تھوڑے سے ہی لوگ کرتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے سنیے، اب جو احکام شریعت نے دیے ہیں ان پر اب بھی جو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، یعنی انہیں جو احکام دیے گئے تھے نا مدینہ منورہ میں، اس میں کچھ جیسے نکلو، احد کے لیے نکلو، خندق کے لیے تیار ہو جاؤ، یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی، اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے خیر لہم، بہتر، ایک چیز۔ دوسرا اشد تثبیتا، تثبیت ثابت قدمی، اور اشد یعنی سخت، زیادہ، جیسے کہ قریش کے بارے میں کئی دفعہ ہے کہ جو قومیں گزری ہیں اشد منہم قوہ، ان قوت میں سخت۔ تو یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ ثابت قدمی میں زیادہ موجب ہے، ہوتا، یعنی عمل کرنا۔ تو دو فائدے ہوئے، اگر عمل کریں گے اللہ اس کے رسول کے احکام پر تو ہماری بھلائی، دوسرا ثابت قدم رہنے کا موجب ہوتا، یعنی سب سے زیادہ موجب ثابت قدمی ہمارے اختتام توحید پر کیا بنے گا؟ اطاعت۔
اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. لوگ دعا مانگتے ہیں خاتمہ بالخیر خاتمہ بالخیر. بھائی خاتمہ بالخیر کی کنجی کیا ہے؟ اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اطاعت رسول، یہ کہا جا رہا ہے. تو دو باتیں ہوئی، وہ اشد تثبیتا. ابھی اور دو آ رہی ہیں، وہ سنیے. تو آیت کا مفہوم سامنے رہے گا نا. مدینہ کے منافقین کو خطاب ہے، تو ہر مسلم کو جو نفاق کے قریب ہو کہ اطاعت اللہ کے رسول کی کرو گے تو اللہ تعالیٰ خیر اور ثابت قدمی. ابھی مزید دو باتیں. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور ایسا کریں گے تو ہم انہیں ہماری جانب سے اجر عظیم عطا کریں گے. جانتے ہیں اجر اس کی صفت عظیم. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ مِن لَدُنَّا، ہماری جانب سے. تو توفیق بھی دیں گے، بھلائی بھی ہے، اجر عظیم بھی دیں گے. تین چیزیں. چوتھی چیز وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہم رہنمائی کریں گے. صراط مستقیم آپ جانتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچائے، وہ کیا ہے؟ جنت. تو یہ اس کا مفہوم ہوا. اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، لیکن دوسری آیت شروع ہونے سے اس آیت کی لغت سے میں واقف کراتا ہوں آپ کو. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ابھی تو ہم نے سن لیا کافی ہے، نہیں ابھی کچھ نہیں سمجھے. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من لدنا ہے نا. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ من لدنا، کہیں کہیں ہے من عندنا، ہے کہ نہیں؟ من عند اللہ. تو وہاں پر بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے پاس سے، ہمارے پاس سے. یہاں پر بھی ہمارے پاس. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ پاس جو ہے لغہ کس کی ہے؟ مخلوق کی ہے. اور کلمت لدن عربی لغت ہے قرآنی، اور اند، تو اس میں فرق جاننا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان کر دوں. اس کے لیے سورہ کہف آج پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے. دیکھیے 65 آیت میں جائیے. اب 65 بولا تو اگلی پچھلی سب آیتیں ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ گئے تھے تو چٹان کے پاس وہاں آرام کیے، پھر چلے گئے. پھر جب بھوک لگی تو واپس انہیں آنا پڑا. سمجھے نا؟ قصہ تو آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَجَدَا، دونوں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شاگرد، عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک کو وہاں پایا. جو واپس ہوئے تو وہ کون تھے؟ جانتے ہیں، خضر علیہ السلام. اب کیا فرماتے ہیں؟ آتَيْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً، آتَيْنَاهُ من عندنا، عند رحمتن، رحمت کے لیے عند. وعلمناہ من لدنا علما. ایک ہی آیت میں علم جہاں کا ذکر ہے تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لدنا. اور جہاں رحمت کا ذکر کیا فرماتے ہیں؟ عندنا. بس یہ آیت آپ کو یعنی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف، تلاوت کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. ترجمے سے کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ترجمہ 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 ترجمہ، کیا ترجمہ؟ ترجمہ اس کا ہے ہی نہیں. اب آپ بتاؤ کہ ہماری جانب سے ہم نے اسے رحمت عطا کی خضر علیہ السلام کو، اور ہماری جانب سے ہم نے اسے علم سکھایا، یہ ترجمہ صحیح ہوا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ترجمہ اصل نہیں ہے. ترجمے سے ایک تھوڑی سی چیز سمجھ میں آئی. تو اب دیکھیے رحمت کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ عند. اور علم کے کہا جا رہا ہے لدن. تو یاد رکھیں گے لدن عند. تو عندی، عندنا، عندہ، لدن، لدنی، لدنا، یہ تو سیگے ہیں اس کے. رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی عام ہے. آج جو کافر ہے، جو فاسق ہے، اس پر بھی رحمت ہے نا. لیکن خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا کیا وہ عام تھا یا خاص تھا؟ خاص تھا. کیا وہ استاد اور قلم اور سلیٹ اور کاپی کے ذریعے تھا یا ڈائریکٹ تھا؟ ڈائریکٹ تھا. خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو 10 تختیاں لکھ کر بھیجی گئیں. فرشتے آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے. لیکن خضر علیہ السلام من لدنا. تو یہ لدنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بہت خاص الخاص. تو یہ فرق سمجھ گئے؟ اچھا، اب جب آپ فرق سمجھ گئے تو ابھی آپ اس کو پروئیں اپنے انداز میں. وہ تو ایک چیز ہم نے بتلا دی، اب اس کو کیسے بنانا ہے شعرا اپنے شاعری میں بنائیں گے، انگریزی اپنے انگریزی الفاظ لائیں گے. لیکن مفہوم سمجھ گئے؟ فرق پورے قرآن شریف میں لدن اور عند.
جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مولا پھر نہ لگاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا ایک لفظ ہے، تو من لدن نہ کوئی لفظ نہیں ہے، من لدن نہ ہماری جانب سے، لدن نہیں۔ اب اگلی آیت شروع کرتے ہیں، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، تو سنیے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ولی اولیاء، کیا مطلب، کیا فرق، تو سنیے گا۔ حالانکہ یہاں ولی لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، سنیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تجوید میں خیال رکھے گا، اکثر ہم نے دیکھا ہے جب نماز پڑھاتے ہیں اپنے ہاں تو یوں پڑھاتے ہیں علیہم من النبیین، یا پڑھتے نہیں بنتی ان سے، ہے کیا من النبیین، یا کیا پڑھتے ہیں وہ نبیین، آرام سے حمزہ ادا ہو جاتا ہے، کیوں؟ ان کو یا کا مخرج معلوم نہیں، بے وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی اوپر لگاؤ، ای یین، خیال رکھیں۔ پورے قرآن شریف میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ آپ کو غلطیاں ملے گی ہمارے یہاں، تو اس کی کوشش کریں۔ لیکن اب جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے، دیکھیں بیان چلا تھا نا اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور رسول کی، تو یہ لوگ کس کے ساتھ میں ہوں گے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے بتایا تھا، سورہ فاتحہ ناس تک چلے گی، پورا قرآن شریف شرح کس کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ہوا کہ نہیں جی؟ پھر غیر المغضوب، المغضوب وہ بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کلمات دعائیہ ہیں، جب آخری کلمے پہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ ھذا لعبدی، آپ کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو ھذا لعبدی، تو کیا ہے وہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر ناس تک، یہ ہم وہاں بتا چکے ہیں۔ اب یہ موقع ہے، ہم کہتے ہیں کیا انعمت علیہم، تو وہ ہے ان کے ساتھ ہمارا شمار کر۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارا شمار کیسے ہوگا؟ خالی سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس میں شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو سنیے، گویا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو رہی ہے اب۔ جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلا نبیوں سے نبیین، دوسرا صدیقین، صدیق کی جمع، تیسرا شہداء، شہید کی جمع، چوتھا صالحین، اور کہا جا رہا ہے حسن اولئک، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، کیا ہی بہترین رفیق۔ رفیق اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے نا، نام بھی رکھتے ہیں رفیق، رفیقہ، البتہ خلیج میں وہ تھوڑا سا فضا کو ناخوشگوار کرتا ہے، اگر کسی عربی کو بولو رفیق تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ہو گیا اتفاقاً، چونکہ یہاں جب ہمارے یہاں رفقا جماعت کے ممبر، تو یہاں وہ فلپینوں کی بھی یہ استعمال ہونے لگا، رفیق رفیق رفیق، تو معلوم ہوا کہ انڈین پاکستانی سب رفیق، تو اب جب رفیق، تو لہذا کسی کو رفیق نہ کہیں، اب وہ معیوب ہو گیا، جبکہ قرآنی لفظ ہے، احادیث میں بھی ہے اللہم کیا الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور حدیث میں ہے کہ الرفیق قبل الطریق، لیکن یہ کہ ایسا ہو گیا اتفاقی طور پر، تو آپ کسی کو الاخ کہیں، عبداللہ کہیں، حاجی کہیں، حاجہ کہیں، یعنی رفیق سے نہ پکاریں، جو ہمارے درس میں ہے۔ اب چلتے ہیں نبیین، ہے نا، بھائی نبی معلوم ہونا چاہیے، نبی ہم ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہے نا، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کی کچھ تفصیل بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ دیکھو ہم ان کے ساتھ رہیں گے، نبی نہیں ہو سکتے ہم، تو نبی کے تعلق سے کلام پاک میں کیا ہے، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو آپ نوٹ کر لیں۔ سورہ یونس میں جو ہے آیت ہے 62، تو 62 بولو تو 62 63 نبیوں کے تعلق سے، وہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، وما ارسلنا قبلک،
الا رجالا نوحی الیہم، مطلب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو وحی کی وہ مرد ہی تھے۔ اچھا یہ میں قبل کا پڑھ رہا ہوں، دوسری آیت میں وما ارسلنا من قبلک، چونکہ یہ بھی ہم بتائے دیتے ہیں، چونکہ حدیث میں بھی ہم بتائے دیتے ہیں، چونکہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں نا، بولے یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جن کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ دو طریقے سے آیت ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا کہ نبی صرف مردوں میں، عورتوں میں نہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں جناتوں میں ہوں گے تھے کیا؟ تو جناتوں میں نذیر ہوتا ہے، ڈرانے والا۔ جناتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، سیکھتے تھے، پھر اپنے قوم کو جا کر وہ تنبیہ کرتے تھے، تو نذیر کے معنی تنبیہ، آگاہ کرنا۔ اچھا عورتوں کے تعلق سے نبوت انہیں کیوں نہیں، سوال یہ آتا ہے نا بھائی، کئی جگہ پر ذکر ہے کہ ذکر ہو، انثیٰ ہو، میل ہو، فیمیل ہو، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عورت کو بنایا ہے، اس کی بنانے کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے۔ دیکھیں اگر کوئی نبی ہے آدمی، کتنی محنت کی ضرورت ہے، چونکہ نبی کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے، بادشاہت ملتی ہے وہ اور چیز ہے، بکریاں، تجارت، یہ وہ، لیکن یہ کہ اسے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے نبی کو۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں گئے، کبھی کبھی جنگ میں بھی جانا پڑتا ہے، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں عورت نہیں کر سکتی۔ بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوئی ساتھ میں ہو، اس وجہ سے نبوت سے اسے خارج کر دیا، کیا نبوت نہیں۔ اچھا اب اس کے بعد درجے آ رہے ہیں صدیقین کے، وہ عبادت کرے اپنے آپ کو صدیق کے درجے تک پہنچا سکتی ہے، اور خاتون ہے تو، نبی نہیں۔ اچھا نبی میں مرد کا کسی کا اختیار نہیں ہے، رجال کا بھی اللہ تعالیٰ انہیں اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، تو خاتون کا کہاں، سوال ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ نبیوں کے تعلق سے یاد کر لیں آپ، لیکن ہم ان کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ صدیقین۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق بہت مشہور ہے، تو نبی تو اب بتانے کی ضرورت نہیں، نبا سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اخبار وہ پیش کرتے ہیں، ان پر وہی آتی ہے، ضرورت نہیں، سب لوگ جانتے ہیں ایمان کو۔ جی صدیق کسے کہیں گے؟ صدیق عائشہ صدیقہ ہو تو انہیں لقب ملا ابو بکر صدیق، لیکن وہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، ابو بکر بن عثمان ان کا نام تو دوسرا ہے نا، لیکن صدیق کیسے آ گیا؟ تو صدیق کہتے ہیں نبی کی بات کو بے چوں چرا سچا کہنا۔ میں بات چلی تھی آتی اللہ و آتی الرسول، تو نبی جو کہے سچ کہہ دو، اسے کہیں گے صدیق۔ صدیق اور ہے، صدیق کیا؟ آپ کا دوست، تو صدیق یعنی وہ بھی صدق سے ہے، صدقہ بھی صدق سے ہے، لیکن صدیق یعنی آپ کا دوست، آپ کی حمایت کرنے والا، لیکن صدیق اور ہے، صدیق رسول کی بات کو بے چوں چرا تصدیق۔ آپ بتائیں کہ رسول کہتا ہے کہ میں گیا تھا بیت المقدس، میں نے دیکھا، کوئی مانے گا؟ بیت المقدس کا سفر مکہ سے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارا دوست، تمہارا بھائی کیا کہتا ہے، چونکہ ان کے تعلقات تھے نا، تو بولے کیا کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، صدیق ہو گئے۔ تو نبی کی بات کو سچا کہنا۔ اچھا اب یہ صدیقیت کا درجہ اب بھی باقی ہے، اسے ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ آپ اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سچ مانیں، آپ بھی اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں، مگر آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے۔ اب اس وقت جیسے ہمارے یہاں جو معاشرہ بٹا ہوا ہے مذاہب میں، جماعتوں میں، قرآن شریف تو ہم دور ہیں، قرآن اور احادیث صحیحہ تو ہمیں اس کا علم ہی نہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا کسی مکان میں کوئی احادیث کی کتابیں ملتی ہو؟ نہیں، تفسیر کی ملیں گی، فقہ کی ملیں گی۔ تو آج بھی اگر ہم تصدیق کریں کہ رسول کی بات، آج بھی ہم صدیقیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم تو کیا، خاتون بھی پہنچ سکتی ہے۔ دیکھیں عیسی ابن مریم کہاں ذکر ہوا ہے، تو کیا ذکر ہے، پڑھیں گے وہ امہ صدیقہ، عیسی ابن مریم کی ماں کو کیا کہا گیا؟ صدیقہ۔ تو صدیقیت کے درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی خاتون ہو، دیکھیے خولہ بنت ثعلبہ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو پڑھیں گے سورہ مجادلہ میں، فرشتے آتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو کیا تھی وہ، صدیقہ سے کم تھی؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نبوت اور چیز ہے، صدیقیت کو ہر کوئی اس وقت بھی، قیامت تک کے بھی کوئی مرد ہو خاتون ہو، اس درجے تک پہنچ سکتی، بڑا درجہ ہے۔ نبی کے بعد درجہ کون سا بڑا؟ صدیق۔ یہ آیت سامنے، کوئی درجہ ہے نبی کے بعد، نبوت کے بعد، یہ درجہ ہے، اور ہمیں راستہ سامنے کھلا ہے۔ فرق کیا ہے؟
اطاعت اللہ اطاعت رسول. اس کا منہج کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث صحیحہ. اب یہ منہج کہاں ملے گا؟ جہاں ملے گا اس میں محنت کریں. اب اس کے بعد تیسرا درجہ والشہداء، شہید. ایک ہوتا ہے شاہد، دوسرا ہوتا ہے شہید. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. شاہد کے معنی گواہی دینا، جیسے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں نا. ہم نے دیکھا رسول کو؟ نہیں دیکھا. تو شاہد یعنی آج گواہی دے، کل دے، غائبہ نہ دے، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اسے کہیں گے شاہد. شہید سامنے، یعنی جسے ہم کہیں گے مشاہدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ شہید، ہر وقت موجود ہیں، اس لیے اپنے لیے شہید کی صفت استعمال کرتے ہیں. تو یہ شہداء یعنی کیا؟ شہید کی جمع. اچھا شاہد کی جمع شہداء نہیں آتی، شاہدون. جی ہاں. تو شہداء کے مطلب جس طریقے سے صدیقیت ہے ویسے ہی شہداء. اب اصل شہید کون؟ جو دین کو دعوت دینے میں اپنی زندگی کھپاتا ہے. اب یہ کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جنگ کے میدان میں وہ شہید ہو گیا، تو اس نے شہادت دی کہ نہیں؟ کوئی شہادت دے سکتا ہے ایسی؟ یہ ایک نمبر. اس کے بعد وہ بھی آتا ہے جو پوری زندگی کھپا رہا ہے قرآن احادیث صحیحہ کی تبلیغ میں، اور تبلیغ کرتے کرتے اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ بھی شہید ہے. تو درجات تو فرق ہے نا. اب دیکھیں نبی کا درجہ اور ہے، صدیق کا درجہ اور ہے، تو درجات میں فرق آئے گا. پھر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو لوگ ابھی ترکیہ میں بلڈنگیں گر گئیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہے. ہاں یہ بھی شہید ہے، مگر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ تو درجات ہیں نا. ایسے کیسے پہنچے گا؟ ہر ایک کا ایک درجہ ہے. ایک آدمی خود جاتا ہے جنگ کے میدان میں مارا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جو جل کر مرے، ڈوب کر مرے، عمارت میں دھس کر مرے، تو اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ دیتے ہیں. لیکن کون سا؟ یہ شہید کا نہیں. بہت فرق ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد صالحین، نیک. نیک کسے کہیں گے؟ بھائی وہ جب عمل کرتا ہے تو اس کا عمل ظاہری باطنی ایک ہوتا ہے، وہ ہے صالح. اب اس کے خلاف ہو تو وہ ہے منافق. تو فرق ہوا نا. صالح. جی اب نوٹ کر لیں، صالح نبی سے خارج. یہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے نبی، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی شہید ہوتا ہے، ہر نبی صالح ہوتا ہے. ہر صدیق صالح، لیکن ہر صالح نبی نہیں ہو سکتا، ہر صالح صدیق نہیں ہو سکتا. اس فرق کو بھی سمجھے رہیں. مگر ایک فرق یہاں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ولی کا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. تو ولی کا ذکر آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ تو آیت بہت مشہور ہے نا، پڑھیے میرے ساتھ میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اس کے بعد والی آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون ہے نا، یہ آیت. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہاں ولی کا ذکر کیوں نہیں، اور ولی کا ذکر اس سے منفرد کیوں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے، اس پر غور کرنا ہے. تو اسے آج مجھے سمجھانا ہے. تو گویا کہ یہ آیت اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم ایک مضمون کو جو بہت اہم ہے نوٹ کر لیا نا. سورہ یونس آیت نمبر 62-63 الا ان اولیاء اللہ. تو اب یہاں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ منفرد کیوں؟ یعنی منفرد یعنی علیحدہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی اللہ ولی الذین آمنوا. بھائی رفیق کا ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ساتھی ہے نا، ہم ساتھ رہیں گے. اور ولی کے معنی کیا؟ ولی کے معنی ہوتے ہیں قرب. یعنی اس کے کئی معنی، جیسے انت ولینا، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں. اللہ ہمارا ولی ہے. بعضوں نے کہا کہ کارساز ہے، ہمارا ولی ہے. مسجد میں جو ہے وہ ٹرسٹ ہیں، ان کو متولی کہتے ہیں، ہے نا. آج کل تو بھول گئے لوگ ابھی کیا ٹرسٹ. وہ متولی سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کے. ولایت سے ہے وہ. تو کیا معنی متولی کے اور ولی کے؟ قریب، رفق سے بھی قریب، رفیق سے بھی قریب. تو مسجد میں ایک شخص آتا ہے نماز کے لیے، وہ نمازی. اور جو ٹرسٹ ہے وہ نماز کے لیے تو آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بہت قریب ہے. ایک شخص آتا ہے نماز پڑھنا نکل جاتا ہے، اور جو ٹرسٹ ہے متولی ہے وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. آج کون سی اے سی خراب تھی، کون سا پنکھا آواز دے رہا تھا،
تو فرق ہوا نہیں کہ نہیں ولی میں اور رفیق میں بہت فرق ہوا. تو ولی کے معنی قریب، اتنا قریب کہ اس کی ذمہ داری ہے. تو جب اللہ ہمارے قریب ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا حامی ہے، اس کی حمایت کرنے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے. مختلف آپ کو ترجمے ملیں گے، لیکن اصل ولی کو سمجھے قریب. تو جب اللہ ہمارا قریب ہو، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اب یہاں کیوں ذکر نہیں آیا ولی کا؟ نبی ہے ولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ صدیق ہے ولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ شہید ہے ولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ صالح ہے ولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے اس کی مستقل لانے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہر فرد اگر وہ نیک ہے، صالح، چلو آخری درجے پہ میں چل رہا ہوں، وہ ولی ہے. ولی سے مطلب کہ اللہ کے قریب ہے. اب جب وہ اللہ کے قریب ہے تو اللہ اس کا ولی ہے. اب ہم لوگوں کو کیا ہوا کہ ان ساری چیزوں کو بھول گئے اور بس ولی، جو مدفن ہے وہ ولی. تو یہ غلط تصور ہے. اب یہ کیوں ہوا ایسا غلط تصور؟ ولی کو سمجھنے میں ہوا ہر فرد ولی. 5 وقتہ نماز پڑھو، عبادت کرو، صالح بنو تو اللہ کے قریب ہوئے نا. لہٰذا یہ شیطان نے لوگوں کو پھنسا دیا. یہ بڑے بڑے مزارات اولیاء کے، تو خود ولی بننے کی کوشش کریں، خود نیک بننے کی کوشش کریں، خود صدیق بننے کی کوشش کریں تو ہر فرد ولی ہے. تو یہ ولی کے تعلق سے مجھے آج بتانا تھا، وہ آپ کو بتا دیا. اچھا، اب آگے ہم شروع کرتے ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اب یہ جو بتائیں نا ذَلِكَ الْفَضْلُ، یہ جو بتایا نا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، چلے ولی بھی لے لیں سمجھنے کے لیے. اب یہ درجات مختلف کیوں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی میرا کیا قصور، مجھے تو اللہ نے نبی نہیں بنایا. اگر بنا تھا تو میں نبی سے ایک مثال دے رہا ہوں، زیادہ کام کرتا. یہ کہتا تو مجھے تو ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ رسول آئیں اور میں سچا کہوں. نہیں، یہ فضل اللہ کی جانب سے، یہ فضل اس کا. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم کے اعتبار سے. ہر چیز اس کے علم کا حصہ ہے. لہٰذا آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ مجھے موقع کیوں نہیں ملا. اس وقت تو کہا یہودیوں نے کہ رسول ان کی نسل سے کیسے ہوا. یہ ہر چیز اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اس میں تم اعتراض. اب آپ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے آج کیا ہوتا؟ ہم بھی یا تو آتش پرست ہوتے یا بت پرست ہوتے. یہ شکر کریں. اور جو ایمان لائے ہیں وہ یہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایمان لائیں. تو اس طریقے سے چلیں تو اس طریقے سے ہر فرد کیا ہوگا؟ صالح ہوگا اور ولی ہوگا. اب یہی سلسلہ چل رہا ہے، صرف ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو احتیاط پکڑو. حذر احتیاط. اب اس کا ترجمہ مختلف ملے گا. بچو، خیال رکھو، چوکن نہ رہو، ترجمہ کچھ بھی ہو، اصل روح کو جاننا ہے. خودو بعضوں نے لکھا ہے کہ ہتھیار تھامے رکھو، وہ بھی صحیح ہے. اگر حالات خراب ہیں، آپ جنگل میں جا رہے ہیں، ڈاکو ہیں، تو ہتھیار ساتھ میں رکھو، ہے نا. تو کچھ بھی ترجمہ جو اس کے مناسب ہو. تو خذو حذرکم فانفروا، نکلو. ثبات ٹکڑی میں یا سارے کے سارے. اب اسے سمجھنا ہے ثبات اور جمیعہ. اب یہ ذکر تو ہو رہا ہے جنگی حالات میں، اس وقت تو یہی حالات تھے نا، اور لوگ ویسے بھی نکلتے تھے مسلمان. تو اب یہ کہ یہ ثبات کسے کہتے ہیں؟ بھائی خالی پڑھتے رہیں گے ثبات ثبات اور جمیعہ. ثبات یہ جو جنگ ہوتی ہے یا کوئی میچ ہوتی ہے تو اس میں ٹکڑیاں رہتی ہیں نا، جسے کچھ کہتے ہیں ہمارے ٹیم جیسے کہتے ہیں جی ٹیم. تو جنگ کے میدان میں بھی ایک آدمی کے ذمہ 40-30 ایسے کئی جرنل ہوتے ہیں، پھر اس میں مین جرنل ہوتا ہے. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جب نکلو گے، اب اسے مان لیجئے کہ 10 ٹیمیں ہیں تو 3 نکلیں ایک ساتھ، ادھر سے 2 جائیں، یا ہے کہ ایسا موقع نہ ملے تو سب ایک ساتھ جاؤ، کوئی حرج نہیں. تو وہاں کیا اعتراض کرتے تھے، نہیں ایسا کیسا، پہلے 2 جائیں پھر. ارے بھائی جیسا موقع ہو، 3 جاؤ، 2 جاؤ، یا سب ایک سے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ تو آسان ہے، تو سمجھ گئے.
لیکن اب دیکھیے اوپر ہوا اوخرجو پہلی سطر میں کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ نکلو. ابھی ہے فنفرو اوینفرو، 2 دفعے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نکلو. تو ایسے اگر قرآن سمجھنا ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ترجمہ پڑھو، ان کو کس نے بیمار کر دیا معلوم نہیں. وہ بیماری ہے ایک. ابھی آپ ہی بتاؤ، آپ کے سامنے اوپر ہے نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا نکلو اپنے گھروں سے. ابھی ہے کہ انفرو 2 دفعے آیا انفرو، کیا مطلب اس کا؟ کبھی سوچا اس پر؟ نہیں سوچا. بہت فرق ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو آسان کیے دیتا ہوں. مینا میں جاتے ہیں حج کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ وقوف مینا بدا الیوم یوم الترویہ، ہے نا؟ سنتے ہیں نا؟ وقوف اول، مکے سے نکلے یا کچھ لوگ پہلے سے وہاں بیٹھے ہیں تو کیا ہوگا؟ وقوف اول. پھر وہاں سے نکلے تو کیا بولتے ہیں؟ وقوف عرفہ. عرفات کے میدان میں ہوتا ہے لیکن اسے کیا کہیں گے؟ عرفہ. پھر کیا کہیں گے؟ مبیت مزدلفہ کہتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں مبیت مینا. اب وقوف نہیں کہتے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے لیکن غور نہیں کرتے نا ہم لوگ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. یہ 2 دن کون سے؟ یہاں پر بھی غلط فہمی کا شکار ہے. بھائی یوم النحر کون سا؟ 10ویں دن کا نام کیا؟ یوم النحر. اس کا نام ہے یوم النحر. فصلی لربک وانحر، یوم النحر حج کی کتاب میں یوم النحر. پھر اس کے بعد کون سے دن؟ ایام تشریق. کون سے ہیں وہ؟ 11 12 13. اب یہ تو مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے. ایئرپورٹ میں ملے 12 کو، کیا ہوا صاحب آپ کا حج؟ بولے نا یومین. ہاں یومین، فمن تعجل یومین فلا اثم علیہ. ہوا کیا؟ ماشاءاللہ کیا مسلمان ہیں، قرآن سے سمجھ رہے ہیں. بھائی یومین کون سے یومین؟ تشریق کے. تو یہ تو میں نے مسئلہ بتا دیا. تو 11 12 یہ ضروری ہے، یہ تشریق، اور پھر 13 وہ آپ کی مرضی، یہ چھٹی دی گئی. لیکن جب 12 کو آپ کنکری مار کے نکلتے ہیں، اس کا نام کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو بتاؤ. کسی کو یاد ہے؟ بھائی 11 12 کو کنکری مار کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور پھر 13 کو نکلتے ہیں. اس کا نام کیا؟ اس کا نام نفر. نفر کیا نام؟ ابھی دیکھیں نا فنفرو. نفر اولا، فرسٹ نفر. کیا؟ نفر. تو پہلا نفر نفیر. یہاں وہ تو آپ عربی کتابیں دیکھیں گے تو نا، اچھا عربی نیوز دیکھیں گے تو وہاں ہی ملے گا الیوم نفر اولا. کہاں سے نکلے؟ مینا سے نکلے. کیا نام اس کا؟ نفر. تو کیوں کہتے ہیں نفر؟ اچھا جب مینا جاتے تو نفر نہیں کہتے، وقوف اولا میمونہ ہے نا. عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں مبیت، مینا میں پھر مبیت، اور جب نکلتے ہیں تو اس کو نفیر سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھ اب آپ سمجھیں گے، اب انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. تو نکلو، ہاں ہر جگہ نکلو. بہت فرق ہے. جب مکے سے نکلتے ہیں تو خروج واپس آتا ہے. بھائی آج اب یہاں نکلے، درس کے بعد کہاں جائیں گے؟ واپس جائیں گے. جمعہ کے لیے نکلے لیکن مینا سے جو نکلا واپس جائے گا. واپس جائے گا کیا؟ ہاں یہ فرق ہے. جو مینا سے نکلتا ہے وہ کس لیے نکلتا ہے؟ اپنے گھر جانے. اب وہ خالی طواف ودا کرے گا اور نکل جائے گا. تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ابھی جہاد میں جانے کے لیے فنفرو کہا جا رہا ہے، اخرجو نہیں کہا رہا ہے. کیونکہ جہاد کے لیے جو جاتا ہے اس نے واپسی کا سوچنا ہی نہیں. اگر وہ واپسی کا سوچ رہا ہے وہ مجاہد نہیں، اس کا تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، دل لٹکا ہوا ہے. تو یہ حکم جو کلام پاک کا جو اعجاز ہے نا، لیکن آپ کو لغت کے اندر معنی تو اب یاد رہیں گے. اب آپ غور کریں اس طرف اور اس طرف بس. تو جو جہاد کے لیے جاتا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ انفرو، مطلب
واپس آئے تو آئے, نہیں آئے تو واپس آنے کا دل میں نہیں رہتا ہے, نکلنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو مینا سے جو یہ اور بات ہے کہ وہ آیا کچھ بھول گیا تو واپس چلا گیا, لیکن معنی تو اب یاد رہیں گے نا انشاءاللہ. ویسے ایک تو نفر ہے, نہیں سنگل کو بھی کہتے ہیں, کم نفر, تو اسی سے ہے وہ ایک نفر, دوسرا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی دوسرا, ایک ہی نفر. دیکھو اصل روح اندر موجود ہے, پھر اثنین ثلاثہ اربعہ. تو یہ بتانا تھا. اچھا آپ سنیے, اب اسی طریقے سے ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَبَلَّ يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. ماشاءاللہ اتفاق سے شہید بھی آ گیا, شہید بھی آ گیا. تم میں سے کچھ لوگ بتی یہاں بہت استعمال کرتے ہیں. ہزار شخص بتی یعنی کہ سست رفتار. اب تو تعلقات ہو ہمارے عربی لینگویج سے تو سمجھ میں آئے گا نا, کئی چیزیں ہم یہاں سیکھ گئے بولتے بولتے. بتی, یہ بتی تو ڈکشنری یاد ہو گئی ہم کو. سست رفتار, سست. اب وہ کیسے سست؟ سنیے, فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اگر کوئی تکلیف پہنچی جنگ میں جو گئے, تو وہ جو بتی ہیں نا سست پیچھے رہنے والے, قد انعم اللہ علیہ, وہ مجھ پر اللہ نے بڑا کرم کیا. یعنی سست رفتار گئے نہیں, جائیں گے کل جائیں گے, جب وہ تبوک پہنچیں گے فلاں جگہ پہنچیں گے تو بعد میں نکلیں گے, مطلب بتی. اب جب ان پر انعام ہوا, جیت گئے, یہ پیچھے رہ گئے, نہیں ان پر مصیبت آئی اصابتکم, اور انعام کا بھی ہے اس کے بعد, تو کہیں گے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ شہید نہیں تھا. اب شہید کے کیا معنی کریں گے بتاؤ؟ ابھی تو شہید کے معنی ہوئے کہ اللہ کے راہ میں گردن لٹا دینا. شہید کے معنی کیا؟ وہ ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. بھائی یہ نہیں گئے, پڑے رہے, تو وہ شہید کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہودیوں سے کہا ہے کنتم شہداء, جب قرآن نازل ہو رہا تھا تم وہاں شہداء, تو شہداء کا مطلب کیا؟ وہاں حاضر تھے. تو شہید میں اور شاہد میں فرق کیا؟ شہید یعنی حاضر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں حاضر نہیں تھا, اچھا ہوا میں بچ گیا مصیبت سے. تو معنی یاد رہیں گے, شاہد, شہید, شہداء, کئی معنی ہیں, اسے ذہن میں رکھے گا. اس طریقے سے قرآن فہمی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اچھا دوسرا پہلو, وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کا فضل پہنچے, یعنی یہ تو بتی تھا, سست رفتار رہ گیا, اور تمہیں کامیابی ہوئی, تو ضرور کہیں گے جیسے کہ ان کے آپ کے درمیان کوئی محبت تھی نہیں, کہیں گے کہ یا لیتنی کنت معہم, وہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی ہوتی. یہ تو سمجھنا آسان ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ طریقہ کار ان کا تھا. لیکن یہاں جو ہم نے آپ کو بتایا لغت, اب یہ چیز تو ترجمے سے بھی سمجھ میں آئے گی, لیکن لغت کا خیال رکھنا بس. تو مفہوم واضح ہوا کہ منافقین کا. پھر میں بتاتا ہوں جو الفاظ ہم نے بتائے اسے ذہن میں رکھیے. ابھی اور مزید, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرے, جنگ کرے, ٹھیک ہے, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. تو جو لوگ یشرون کا لفظ آیا ہے, یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, دنیا کو بیچتے ہیں آخرت کے بدلے میں. تو اب یہاں سمجھانا ہے, ابھی ساتھ میں رہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے, دیکھو یقاتل یعنی شریک ہو, جنگ کرے, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ کی راہ میں جب نکلا ہو جنگ کے لیے, تو قتل کیا جائے یا مغلوب, یعنی فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, دونوں صورت میں غالب آ جائے یا شہید. دیکھو یقتل قتل کیا جائے مطلب مغلوب ہو گیا, او یغلب دوسروں پر غالب آ گیا. دو ہی صورتیں ہوں گی نا جو جنگ میں گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بڑا اجر دیں گے,
غالب آ گیا تو اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن قتل ہوا، شہید ہوا تو بھی اجر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں جو سمجھنا ہے نا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو چاہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ کیا ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ یشرون، آپ آج تک کیا سنتے ہیں؟ یشترون سنتے ہیں نا، تو یہ پورے قرآن شریف میں ہے، یشرون بھی ہے اور یشترون بھی ہے۔ یہ میں آپ کو ایسے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا۔ اب یہ ترجمہ جو بھی کیے ہوں، پہلے تو اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں اور آخرت کے بدلے۔ کیا مطلب؟ ایک چیز آپ نے بیچ دی، پہلے اسے سمجھے پھر لغت میں جائیں گے۔ بھائی آپ کے پاس یہ موبائل ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، تو آپ نے بیچ دیا، لیکن کس کے بدلے بیچا؟ جو چیز آپ نے لی وہ آخرت کے بدلے یہ بیچ رہے ہیں، یہ سمجھنا، آخرت کے بدلے آپ ایک چیز کو بیچ رہے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی کسی چیز کو خرید رہے ہیں، اچھا بے کے معنی بیچنا، کبھی کبھی بے کے معنی بیچنا اور خریدنا، وہ مسئلہ آج نہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے بیچی اور یہ آپ نے لی تو اس کو کہتے ہیں بیچنا اور خریدنا، دونوں چیز ہے نا، آپ نے ایک چیز بیچی ایک چیز خریدی تو دونوں معنی ہے نا اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو فرق ہے یشرون کا، الذین یشرون الحیا، اس لیے یہاں ترجمے بہت مختلف کیے ہیں یہ یشرون کی وجہ سے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ یشرون تو خریدنے کے معنی میں، اس کے خریدنے کے معنی میں، یعنی دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کو خریدتے ہیں، جبکہ بعضوں نے کیا ہے نہیں، دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے، یعنی آخرت جو ہے ان کو پسند نہیں تو بیچ دیا دنیاوی زندگی کو۔ اب اسے سمجھیں گے کیسے؟ دیکھیے سورہ یوسف میں آپ جائیے گا، سورہ یوسف میں دونوں چیزیں ہیں، تو آپ جائیں گے 20-21 میں، 20 کے پہلے بھی جائیں، وجائے سیارتن ہے نا، فارسلو دلوا، قافلہ آیا تو کنویں میں ڈول ڈالی تو اس نے کہا کہ ہذا غلام، تو یوسف علیہ السلام ملے، ٹھیک ہے نا، ان کو اٹھایا، وہ مصر چلا قافلہ، تو کیا ہے آیت یاد رہے گی نا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کیا ہے لفظ؟ وَشَرَوْهُ، قافلے نے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو، بھائی دور سے دیکھ رہے تھے، بھاگ گئے، وہ یہ لے کر آئے کہاں؟ مصر۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اب اشترا ہے، جس نے خریدا، تو اشترا عزیز مصر نے خریدا، کس سے خریدا؟ قافلے والوں سے، تو قافلے والوں کے باغ نہیں آیا، باغ نہیں آیا، وقال الذین کیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اب اگر آپ ترجمہ کریں گے کہ انہوں نے خریدا تو معنی مفہوم غلط ہو جائے گا، انہوں نے خریدا کہاں؟ انہوں نے تو بیچا، بخس بہت ہی کم، شرح بثمن بخس، معمولی سی قیمت، پھر کہہ رہے ہیں کہ دراہم محدودہ، اس کی قیمت تو اتنا خوبصورت چہرہ یوسف علیہ السلام کا کہ وہ تو دربار کی عورتیں سب دنگ رہ گئے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہی ہے، تو چند، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا کہ فوراً بھاگ جاؤ، اتنا خوبصورت لڑکا کسی بڑی فیملی سے ہے، وہ آ جائیں گے، جو ملا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو ملتا ہے اس پہ قناعت کر لو۔ تو یہاں مجھے سمجھانا کیا ہے؟ شرا اور اشترا، یہ لفظ رکھیے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ترجمہ مفسرین نے کیے ہیں، تحقیق کرنا پڑتی، اتنی کتابیں نہیں تھی تو آپ کو ترجمہ کچھ بھی ملے، لیکن آپ مفہوم اس کا نکال لیں۔ تو اب یہ یاد رہے گا، کئی جگہ پر آپ کو ملے گا شرو اور اشترو، شرا اور اشترا، تو یہ یاد رہے گا آپ کو۔ چلیے، تو مفہوم واضح ہو گیا۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی کو، ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ کار یہی تھا، آخرت کی پرواہ نہیں ان کو، اور بھیج دیتے ہیں۔ اب اس کا اجر بھی بتلا دیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اب اگلا سبق جو ہے اسی تعلق سے ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تمہیں کیا ہو گیا؟ وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتل نہیں کرتے. فی سبیل اللہ. اس کے بعد والمستضعفین من الرجال. مستضعف جنہیں دبایا گیا مردوں میں سے. یہ کون؟ مکے میں جو تھے وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو جنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا, بیچارے خاموش. والنساء. عورتیں بھی بھاگ نہیں سکتی تھی, اگر بھاگے تو پکڑ لاتے تھے, لے آتے تھے. والولدان. ولدان کس کی جمع؟ ولد ہے نا, لیکن ولد کی جمع اولاد بھی آتی ہے. دونوں میں فرق کیا کریں گے بھی, یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. ابھی کہ یہاں ترجمہ کر لیے گئے چھوٹے بچے, تو ولد بھی تو چھوٹا ہوتا ہے نا. آپ کا 2 سال کا بیٹا وہ بھی ولد ہوتا ہے. بلد شہر, اس کی جمع بلاد اور اس کی جمع بلدان. ولد اس کی جمع اولاد اور اس کی جمع ولدان. اولاد کسے کہیں گے؟ آپ کی عمر 60 سال کے, بچہ 25 سال کا ہے. آپ کی 90 سال کے, بچہ 60 کا ہے. تو ولد میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے, 100 سال تک وہ آپ کا بیٹا ہے. اور آپ کے وفات ہونے کے بعد وہ 110 سال کے بھی ہو جائے تو بیٹا کس کا؟ باپ کا. یہ خاصیت کس کی؟ ولد کی. لیکن ولدان نہیں. ولدان انہی بچوں کو کہیں گے, انہی بچوں کی جمع جو چھوٹے. اب فرق سمجھ میں آیا؟ تو بلدان کیسے کہیں گے؟ اب آپ کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا کسوٹی. بلدان ان شہروں کی جمع جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. بھائی سارے شہر بڑے نہیں ہوتے نا, چھوٹے شہر بھی ہوتے ہیں. تو یہ بلد سے بلاد اور بلدان, اور ولد سے اولاد اور ولدان. یہ تو وہاں چھوٹے بچے بھی تھے, مکے میں تھے نا. اچھا, جو کہتے تھے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, یہ بستی سے مراد کیا؟ مکہ. اس کے باشندے ظالم اور ظلم کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں. واجعل لنا من لدنک. اب آیا لدنک, آیا نا. اب آپ کو یاد ہے لدن, اب کہنے کی ضرورت نہیں. یوں فرمایا کہ من عندک نہیں فرمایا, من لدنک, یعنی توقع سے باہر. جنجوروں میں جکڑے ہوئے ہیں, اتنے پہرے لگے ہوئے ہیں, تو کیا فرما رہے ہیں؟ من عندک نہیں, من لدنک. اب یہ عربی جانتے ہوں تو نکلے نا, وہ گہرائی سے, یعنی اس میں کیا گہرائی ہے. لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, بولے کہ ترجمہ پڑھو اور تفسیر پڑھو, سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن. کبھی نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے, جب تک ڈائریکٹ تھوڑا سا آپ کو ربط نہ ہو. تو دیکھو من لدنک ولیہ. اب ولی کا بھی ذکر آیا ہے نا, یعنی ولی جو ہمارا کام کرے آپ کے پاس سے غیر توقع طور پر. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا. اللہ اندے کا نہیں فرمایا, کیا فرما رہے ہیں؟ لدنک. کیونکہ ایسی بستی جہاں وہ ذرا معلوم ہو کہ ہم مومن ہیں تو پکڑ لیتے ہیں, جکڑ دیتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا, میں وہ وقت جو ہے بچا رہا ہوں کہ ریتیلی زمین میں شدت میں لٹاتے ہیں. ایسے وقت میں یہ جو صدا اور جو دعا نکل رہی ہے یہ طاقت رکھتی ہے. سنے ہوں گے نا علامہ اقبال کا شعر تو, کہ جو دل سے جو دعا نکلتے ہیں وہ طاقت رکھتی ہے, وہ قوت رکھتی ہے. زبان سے فرق ہے. تو یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اللہ. تو ابھی سنیے مزید. اچھا, اب اس پر جتنا کہیں اتنا کم ہے, لیکن کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم سیکھیں, سکھائیں. آج کل جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہی جو برما میں ہوئے تھے اور جو ہوتے رہے. امت کی ذمہ داری ہے یہ. وہ یہی کہتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, تو یہی کہتے ہیں کہ من لدنک, مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے. تو ضرورت ہے ملت کے اتحاد کی, اتفاق کی, لیکن ہمارا مقصد تو جو ہے کہ قرآن فہمی کا. اب مزید سنیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو لوگ مومن ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں طاغوت, جانتے ہیں بتوں وغیرہ کے. ابھی جتنے بھی
چاہے یہود ہو نصارہ ہو، یہ سب طاغوت کی پوجا کرتے ہیں نام کے لیے، سبیل الطاغوت۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، اب ولی کی جمع بھی آ گئی، اولیاء قتل کرو۔ اچھا اب یہ حکم اس وقت تھا، بغیر کسی سبب کے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم قتال کرو، مگر اس کا تصور لوگ غلط پھیلاتے ہیں۔ کبھی نہیں کہا گیا، چونکہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس لیے ایسا حکم ہو رہا ہے۔ اور سنو، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، شیطانی مکر، وہ ضعیف ہے اور تھا اور رہے گا، مگر ضرورت کس کی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا نہیں دیکھا، کہا گیا ان سے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کیا روکے رکھو، اور نماز پڑھو۔ یہ کس سے کہا گیا تھا؟ مکے والوں سے۔ بھائی مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا کہ حد ہو گئی، ہمیں حکم دو ہتھیار اٹھانے کا، نہیں، کفو روکے رکھو۔ یہ نوٹ کر لیں کن سے کہا جا رہا ہے، کیا کرو؟ نماز۔ زکوٰۃ تو اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن جو بھی خیر خیرات زکوٰۃ دو۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو جب اب فرض کر دیا گیا کتب علیہم فإذا فریق منہم یخشون الناس، تو ایک جماعت اللہ سے، لوگوں سے ایسا ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہے۔ او اشد خشیہ، اب یہ اشد کا لفظ یا اس سے بھی بڑھ کر، اب یہ کون تھے؟ منافق۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو نہیں، منافق ہے، یہ ہے کہ کمزور۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ہم پر کیوں قتال فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، چند دنوں کے لیے اور لیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تو کہہ دو متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑی، اور آخرت خیر لمن اتقى، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ ولا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کا مفہوم واضح ہے بالکل۔ فتیلا کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی، وہ سفید دھاگا ہوتا ہے وہ۔ لیکن یہ ایک چیز سمجھنا ہے، اگلی آیت ہم شروع کریں یا نہ کریں، ایک چیز یہاں سمجھنا ہے، غور سے سنیے گا۔ دیکھیں مفہوم اس کا واضح ہے، انہی کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر آگے تو بہت اہم ہے، موت سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں، لیکن ایک چیز یہاں سمجھنا ہے۔ چونکہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں لوگ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک کیا مذہب۔ تو سنیے کیا کہا جا رہا ہے کہ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ کیا تفسیر کرتے ہیں اس کی؟ آپ ہنسیں گے، کبھی آپ نے سنا اس کی تفسیر کو؟ ہاں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں، کفو ایدیکم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکم، کفو، روکے رکھو۔ پھر ہم جاتے ہیں رکوع میں اللہ اکبر تو کہتے ہیں نہیں کفو۔ یہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ بتائیے کہ آیت اس بارے میں ہے؟ ہاں، کیا کریں گے ان لوگوں کو، کیسے سمجھائیں گے؟ بھائی یہ آیت کہاں چل رہی ہے؟ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تلوار مت اٹھاؤ، مگر ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مذہب کو قرآن آیت سے جوڑتے ہیں، نہیں سنتے۔ ہمارے درس میں آتے تھے، ہم کہتے تھے کہ بھائی، لوگ سوال کرتے تھے نا کہ رفع یدین کرنا کیسا ہے؟ ہم نے کہا بھائی دیکھو، جب 26-27 صحابہ سے ثابت ہے تو کریں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے تھے، چونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، خود ہم نے 10 سال گجرات میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے حنفی طلبا، تو ہمیں بھی عادت نہیں، ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب بھی کبھی کبھی چھوڑ جاتا ہے۔ انحراف تو نہیں ہے نا، تو آپ کریں۔ تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں ایسا کیسا؟ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے کفو ایدیکم۔ میں تو سر پکڑ کے رہ گیا، میں نے کہا ہماری تعلیم ہی ناقص ہے، اس کا مطلب ابھی تو ہم کو ڈبل سے سیکھنا پڑے گا۔ ہاں کیا ہوا؟ اب اس کا جواب کیسے دو گے؟ خدا را ایسا نہ کیجیے
کلام پاک کو اس کی جگہ پہ رکھیے. یہ اس کا پس منظر مکے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا یہاں پر وہ وضو کے مسائل تو آپ کو یاد ہے نا, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. تو یہاں ابھی تک لوگ ہیں وہ پہلے پیر دھوتے ہیں, پھر مسح کرتے ہیں, پھر چہرہ دھوتے ہیں. آپ ان سے کہیں کیا تو بولے وہ وضو ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں, چونکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ترتیب کوئی ضرور نہیں. اچھا تو پھر اللہ نے کیوں ترتیب فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, ہے نا. پھر کیا ہے وَامْسَحُوا, تو اس کے بجائے رجل کا ذکر ہوتا کیونکہ پیر بھی دھونا ہے نا, اور بعد میں مسح کا ذکر ہوتا. تو کیوں پہلے مسح کا ذکر ہوا؟ اس لیے کہ ترتیب. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی بچائے, کچھ فہمی. تو اس کا پرچار ہو رہا ہے, لوگ محنت کر رہے ہیں. یہیں جدہ کی مثال, وہ جو نماز پڑھتے ہیں نا, تو ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, تو پہلی دوسری میں تو سورہ فاتحہ پڑھی, تیسرے میں وقت ہی نہیں دیا. سمجھ اللہ وہ کیا تیسری رکعت میں اللہ اکبر اور ایک دفعہ تسبیح, 2 دفعے اور چلے گئے سجدے میں, سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اب تو ان سے سوال کیا وہ سورہ فاتحہ, تو بولے ضروری نہیں. حنفیہ کے نزدیک تیسری چوتھی رکعت میں ضروری نہیں. یعنی وہ ان کو سکھایا. پہلے تو کہا کہ آپ لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں, سیکھتے نہیں آپ لوگ, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں. استغفر اللہ. تو یہ ہے, اس لیے ہم جو لوگوں کو زور دے رہے ہیں کہ قرآن کو تھامیے, احادیث صحیحہ کو تھامیے اور قرآن سے سمجھیے. تو آج اتنا ہی, آپ کو سوالات کا موقع دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ تھا سوال, یہ جو ولی جو تھے خضر علیہ السلام, جو اللہ سے جو نا بات کرتے تھے, اس کے بعد جیسا کہ جو ولی جو یعنی ان کو جو دیا گیا, جی یہ کون سے کوئی یعنی جیسا نبیوں کا سلسلہ ہے, ولی کا بھی سلسلہ جیسا کہ خضر علیہ السلام. جی اب یہ ولی جو ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں جو آپ جیسا بتایا صدیق, یہ سب سارے ولی ہیں. ہاں جی. ایک ولی بھی ہوتے ہیں جو دوست ہیں. دوست ہیں. تو جو دوست جو ہے وہ بھی جو ہے شیطان کی طرح دے بھی جا سکتا ہے. ہاں شیطان گمراہ کر سکتا ہے. گمراہ کر سکتا ہے. جی. اب جو ولی جو تھے خضر علیہ السلام میں, آج کے ولیوں میں جیسا کہ کوئی بھی ولی ہو, جیسا ہمارے یہاں جیسا ہاں آج کے جو اولیاء ہیں یا کوئی زندہ بھی ہیں, اللہ کا جو نا علم ہوتا تھا کیا ڈائریکٹلی؟ ہاں یہ سوال مطلب ہے کہ ولی میں اور خضر علیہ السلام کیا فرق ہے, یہ سوال ہونا, یہ سوال کو میں واضح کر رہا ہوں. ولی میں اور خضر علیہ السلام میں کیا فرق ہے, یہ سوال لوگوں کے سمجھ میں آئے گا. دیکھو خضر علیہ السلام پر ولی کو کیا اسے کہتے ہیں, موازنہ نہ کریں. ولی بہت دور ہے خضر سے, سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ خضر علیہ السلام کا موازنہ کس سے ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی بڑھ کر عالم ہے, تو کیا جواب دیا گیا تھا کہ ہمارا ایک بندہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. تو ایسے شخص کو ولی سے موازنہ نہ کریں, یعنی ولی کے ساتھ نہ ملائیں. ولی کا درجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ نہ ملائیں. خضر علیہ السلام اور ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. ولی صالح, ولی شہید, ولی صدیق, خضر علیہ السلام اور ہیں. کوئی بات ہی نہیں ان کی. وہ کیا جانتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے, وہ جانتے تھے. تو غیب تھا نا, انہیں غیب آیا کہاں سے؟ من لدنا. اب آپ کو مدد ملے گی. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انہیں بتلاتے تھے. اب وہ جو قصہ ہے بچے کو مارا, ولی تو قریب بھی نہیں جا سکتے خضر علیہ السلام کے, یہ یاد رکھنا. یہ بہت اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ ٹھوکر سے مرغا زندہ ہوا کیا, اور وہ دولہے کو مار دیا چوروں نے تو اس کو بھی زندہ کر دیا, یہ سب من گھڑت اور بکواس ہیں. ولی کا یہ درجہ نہیں. ولی کا درجہ کیا, صرف وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, آپ کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے, بس اور کچھ نہیں. کرامات ہوئی ہیں,
کرامات جسے کہتے ہیں نا، یہ کرامت بھی کیا اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے؟ ہاں جو کیسے؟ وہ اس لیے کہ وقت ضرورت پر ان سے کچھ کرامتیں ہوئی ہیں، لیکن ساری کرامتیں نہیں. ان کی جو کرامتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں اس پہ یقین کرنا ضروری نہیں. دیکھیے عیسی ابن مریم کے سامنے جو پیش ہوا کرامت، اس پہ یقین لانا ضروری ہے. کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا، وہ ہلا اور کھجوریں گری، یہ کرامت ہوئی کہ نہیں؟ اس پر یقین لانا، ایمان لانا ضروری ہے. لیکن ولی سے جو کرامت ہوئی وہ کتابوں میں درج ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی ضروری نہیں. اور کبھی ایسا ہوا بھی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بہت فرق ہے. بھائی مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ولی کا موازنہ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو پیغمبر نہیں تھے. خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنے طرف سے من لدنا، جو ہے وہ تو محنت کرتے شرعی، اللہ کے قریب پہنچا. ہاں ولی شریعت سے پہنچا. ولی سب سے پہلے صالح ہوا تو کون سے علم سے ہوا؟ شریعت کے علم سے. سمجھ رہے نا؟ اس نقطے کو سمجھے، شریعت سے وہ ولی ہوا. خضر علیہ السلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ. بہت فرق ہے. ہاں تو شرعی جو ہم کہتے ہیں نا، شرعی بہت اہم بات ہے. اب وہ لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہندوستان میں فقہ حنفی کو شریعت قرار دیا، اس وجہ سے. تو ہم ولی بن رہے کہ ہماری اولاد کو جو ہے ولی بنانا ہے، ہاں، دنیا کا علم دے رہے ہیں. ہاں وہ ولی کیسے بنے گا؟ لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ صالح بنا ہے تو ولی ہوگا. لیکن یہ کبھی سوچنا ہی نہیں. صدیقہ، امو صدیقہ اور وہ خضر تو بات ہی نہیں کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جیسے نحل کو وأوحینا الی نحل، ہاں وہ تو شاید کہ مکھی کی طرف بھی وہی ہوتی ہے، تو ہر ایک کی موسیٰ علیہ طرف السلام کی والدہ کو وہاں وہی ہوئی، تو وہ اور چیز ہے. تو خضر علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ علم تھا. جی تو یہ فرق ہوا آج. اگر مجھے ایسا معلوم تھا اور تھوڑا وقت، لیکن کافی ہے وقت، ایک بات سمجھ میں آ گئی نا. چلیے کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.